بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ بس اب دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ماہ رمضان تو ہر سال آتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی تصویر بیان کی ہے، گھڑی چلتی ہے اور تیسرا کاٹا ہلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کا کام آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہونا نہیں۔ ٹھیک ایک سیکنڈ بڑھ گیا، ٹھیک ایک سیکنڈ بڑھ گیا۔ شاعر نے کہا گھڑی کے کانٹے کو مثال دیتے ہوئے، جب چلا یہ تو میری زیست کا ایک حصہ بنا، ہٹا کانٹا ہٹا تو ہماری زندگی کا ایک پل کٹ گیا تو دوبارہ آنے والا نہیں۔ جب چلا یہ تو میری زیست کا ایک حصہ بنا، شجر عمر کا آلہ ہے گھڑی کا کاٹا۔ زندگی کا جو درخت ہے ہمارا، اس پر آری چل رہی ہے۔ جب آری چلتی ہے تو پھر وہ چلتے رہتی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی اور درخت کرتا رہتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو وقت اب ہم کو نصیب ہوا ہے، اب یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ پھر آئے گا جمعہ تو دوسرا آئے گا، پھر آئے گا رمضان تو دوسرا آئے گا، یہ رمضان آنے والا نہیں ہے۔ اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے۔ تو بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوگا، کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے تیرے بندوں کے پاس بھیجا تھا، اب وہ حساب کتاب دے گا، کہے گا کہ کتنے بندوں نے تیرے بندوں نے میرا استقبال کیا، میری قدر کی، کتنے بندوں نے میرے آنے پر خوشیاں منائی، کتنے بندوں نے میرے جانے پر آلودہ ہوا۔ اب آلودہ کون ہوتا تھا؟ جس سے لگاؤ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جب وہ بچھڑتا ہے تو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اب جو گرتے رہتا ہے عید کماری عید کماری، اس کو تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑے گا دوائی میں نہیں ہوتا، گرتے رہتا ہوں عید کماری، یہ بھوکے رہنے سے گھبرا جاتی ہے۔ سمجھا؟ وہ گلف میں کچھ ہے ہمارے جانے والے، قرآن اللہ تعالیٰ جو نا فرماتا ہے کہ جو بیمار ہے، جو مسافر ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں کا ایک رواج ہے جو روزہ نہیں رکھا تو دوسرے لوگوں کو حفاظت سے دیتی، اس لیے بھرپور رکھتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے واسطے میں لوگوں کے تاروں سے بچنے کے لیے۔ تو آج ہم میں بھی کچھ ایسے ہیں، ارے روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوتی، جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ نہ پڑھے، جمعہ کو دیکھے تو کیا ہو، جمعے کو جمعہ بس، اس کے بعد ایک کیا مسجدیں ویران سب ہو جائے گی۔ اب
کہاں وہ راتوں کی رونق ہے، اب کہاں وہ تلاوت قرآن کہاں ہوگا، کہاں کوئی غریبوں کو پوچھے گا، کہاں کوئی یتیموں کو سہارا دے گا۔ بس اسی مہینے میں بس ہر ایک کو ہم جو نا جانوں کو سمجھا دینے کا حق نکالتے ہیں، لیکن بات ایسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے اس حکم کی بھی دولت دینے کے باوجود بھی تعمیل نہیں کی جاتی، تعمیل نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ غور کریے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دیا ہے، ہم اس کی نعمتوں کا شمار خطہ ہی نہیں کر سکتے، خطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی ایسی نعمتیں دیا ہے کہ نہ ہم اس کا شمار کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا جو نا ذکر کریں، اس کی یاد کریں، بس ایک کوشش کرتے ہیں، ایک کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بس قبول کرنا اس کا کام ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ تم ہرگز تقویٰ اوپر ازداری اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے اسی موضوع کے اوپر آپ کے سامنے قربان رکھا تھا، آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے رب کو تم قرض حسنہ دیو۔ اب اللہ کو بڑا قرض کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو تربیت دے رہا ہے، ہم کو متوجہ کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اے بندے جب تو میرے نام پر کچھ دیتا ہے، تو 1 روپیہ دیتا ہے تو میں 70 روپے تجھے لوٹاتا ہوں، میرے نام پہ جمع کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جس مال کی اسلام میں زکوٰۃ کا رواج کیوں ہے، کیوں ہے؟ اب بہت ساروں کے گھروں میں آتا ہے کہ میں اتنی محنت سے اتنی دولت کمایا، پھر میں نکال کے کیوں دوں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ بابا آپ کے پاس ایک محنت کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئی، یہ وقت کہاں سے آیا، یہ صحت کہاں سے آئی؟ دینے والا تو وہی ہے نا۔ اگر وہ نہیں دیتا، اگر ہم کو بھی جو نا اپنے مانگے پڑا کر دنیا میں بھیجتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے، انڈا بنا کر بھیجتا تو کیا بگاڑ لیتے، کبھی سوچے نا۔ آج دیکھو آپ کروڑ پتی ارب پتی ہے تو ان کے حلق میں جو نا صرف لکوڈ جاتا، اچھا کھا نہیں سکتے، پہلے تک پھر نہیں سکتے، تو اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دیا، تندرستی دیا، کھانے کی صلاحیت دیا، طاقت دیا، اتنا سب کچھ دیا، دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے تیرے مال میں سے میرے نام پر دیا، تیرے راستے میں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں گے اکثر جو عموماً کھیتی باڑی کرتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے 1-2 بارش ہوتی ہے، اس سے کچھ پھل بھی چلے جاتے ہیں، کچھ جو نا گیہوں دھان وغیرہ جو ہے کھیتوں میں وہ بہہ کے چلے جاتے ہیں، عام جنرل بات ہے، پر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ بول رہا ہے غور کرو، میری حکمتوں پر غور کرو تم کہ میں تمہارے بھلائی کے لیے میں کیا کیا چیزیں کیسے راستے تمہارے لیے رکھا ہوں۔ غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مثال مشہور ہے، آپ کمائی کی قدر ہوتی، باپ کمائی کی قدر نہیں ہوتی۔ جو باپ کما کے رکھتے ہیں نا بھیجے کو لٹاتا ہوں، جب محنت کر کے خود کماتا اور گھر والے اس کا نقصان کرتے، معلوم ہے یہ کیسا آیا، یہ گلاس کتنے کو آئی، کیسا موٹی ہے، محنت سے کما کے لایا ہوں میں، باپ کے مال کے ہو جاتا ہے، بے دردی سے لٹا ہے باپ کا مال۔ تو آپ کمائی کی قدر ہوتی ہے، باپ کمائی کی نہیں ہوتی۔ تب اسی طریقے سے اسلام ہمارے کو وراثت میں مل گیا، قدر نہیں ہے، لیکن جو اسلام کو تحقیق
میں جتنے مذہب ہیں ان مذاہب پر اس نے ریسرچ کیا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں تمام مذہبوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ عیسائی کے الفاظ ہیں. حالانکہ وہ اپنے مذہب کو بھی عیسائی مذہب کو بھی بول سکتا تھا لیکن اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا. کہا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تمام مذاہبوں پر میں نے ریسرچ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں تمام مذہبوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے. اور دنیا کی تمام قوموں پر جب میں نے ریسرچ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ سب سے گری ہوئی سب سے بہتر اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. بڑی تکلیف ہوگی ہماری. کیا کرے کیا کرے. ایک ایسا جملہ ہے ہر کوئی بتا میں کیا کرا. ارے بھائی کیا کرا مت کوئی کیا نہیں کرا یہ سوچ کے زیادہ لے. کیا نہیں کیا وہ بھی کیا جو نہیں کرنا تھا. آج ہمارے مسلمان بھائی سود سے بجا نہیں چلاتے منافع نہ پہلے. آج ہمارے قوم میں جو نا فائدہ مانا نہیں. ارے وہ تو اب جو حرام چیز آپ کے جیبوں میں گھر میں ہے گٹکا اور اس کا کاروبار کرنے والا کون ہے مسلمان ہے. اور خدا کی قدرت دیکھ رہے ہو اللہ کی اس کو ایسی مان پڑی اس کے منہ میں جانتے ہو گیا زبان کاٹ دی اس کی زبان کٹ گئی. اب نام نہیں بولتا بھائی جو گٹکا جو چل رہا ہمارے تلنگانہ میں آندھرا میں اور وہ بڑا مخیر کیا جاتا انہیں ہر مہینے کو 300-400 خاندانوں کو راشن پاتا کرتے مسجدوں میں کیا 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 رہا. وہ لوگ جا کے جو نا لیل لگا کے مدرسے والے چندہ لیتے اس سے. یہ جان رہے کہ وہ حرام کاروبار کر رہا اسے ملنے کے لیے جو ہے کھڑے رہے لین میں. اب وہ پیسہ لے کے بچوں کو پڑھائیں گے تو کیا خام جو رہا انہیں امامت کرے گا اس کی نماز کو پڑھیں گی. کیا ہوگا عیسیٰ سے ٹکرا رہی کوئی نماز کوئی جو نازل نہیں ہے. تو کیا مسلمان کیا کون سا کام ایسا ہے جو نہیں کر رہا بتاؤ آپ. تو پھر کیا ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا نہیں دیتا. تو اللہ کی حکمت پر غور و فکر کرو. تو جب بارش ہوتی ہے تو کچھ راشن جو ہے کچھ گھر بہ کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ اللہ کا کیا قانون ہے 4 مہینے ہم محنت کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جب فصل کاٹنے کا وقت آتا تو بارش ہوتی ہے اور ہمارا اناج دے کے چلے جاتا ہمارا نقصان ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کلیم اللہ دے انہیں پروردگار میری قوم کا یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جاؤ موسیٰ اس سال بارش نہیں ہوگی. بارش نہیں ہوئی. حکمت اللہ کی حکمت کیا ہے قدرت کے اوپر غور کرو. بارش نہیں ہوئی. ہمیشہ کی بدنسبت دگنا جو نا راشن گھر میں آیا آپ بڑے خوش ہیں. اب اور ایک عام بات بتا دوں میں اگر روز آنا کوئی 500 روپے کمانے والا ہے ڈیلی اس کی مزدوری بندھوا ہے تو اپنے گھر کا خرچہ 500 روپے کرتا اس میں سے کچھ بچانے کی کوشش کرتا مگر آگے نہیں بڑھتا. اب جس کی 5000 ہے خرچہ بھی اتنا ہی پہنچتا ہے نا. جس کی 10,000 ہے اس کی آمدنی وہ خرچہ بھی ویسے ہی کرتا باپ بولی یہ کبھی نہیں کرتا. اس کو اللہ تعالیٰ نکالنے لگا تھا اس سے نکالنے لگا تھا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا قانون ہے سمجھے آپ. تو اب اسی طریقے سے جب ان کے پاس راشن آ گیا پانی میں بھر کے نہیں گیا کافی تعداد میں راشن آ گیا آپ بڑا خوشی منائے جشن کرے پکا نہیں کھا رہی سمجھے آپ وہ بات نہیں کھا رہے دوہرا جو نا اناج آ گیا ہے. اب چند دن نہیں گزرے ہلدے کی شکایت شروع ہے نا الٹیاں ہو رہی تو کوئی کے چلے آتا
बाद भाग गया, बोले मूसा क्या है? अनाज तो बच गया मगर जान पे आ गई है, जान चले जा रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम भागे, कोई तू जो बड़े परवरदिगार ये क्या मामला है? तो खालिद कायनात का इरशाद हुआ, ऐ मूसा, हम जो कटवाने से पहले हम जो बारिश बरसाते हैं उसमें हमारी हिकमत है। हमारी हिकमत ये है, सबसे पहले तो हम उस अनाज को पाक कर देते हैं। सबसे पहले हम उस अनाज को, जो कीड़े फतिंगे जहरीले जानवर जो फिरते जो बैठते हैं, हम उस पानी से उस अनाज को पाक कर देते हैं और जो अनाज फेंके चले जाता है। तो ऐ मूसा, हमारी जो रेंगने वाली हमारी जो मखलूक है, जो जमीन पर रेंगने वाली मखलूक है, उनका रिस्क हम उसके जरिए से पहुंचाते हैं, उसका रिस्क हम उसके जरिए से पहुंचाते हैं। किसी का रिस्क रुक सकता नहीं। दरे खल्ला के ऊपर से सफी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है, पत्थर से। सफी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से। वो पत्थर का कीड़ा मुतमईन रहता है कि मेरा खालिक पहुंचाएगा, लेकिन एक बंदा मुतमईन नहीं रहता, उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। अब इससे बड़ी ईमान की कमजोरी क्या हो सकती है? तो अल्लाह ताला फरमाया, ऐ मूसा, अरे जब मेरी वो रेंगने वाली मखलूक की हमदर्दी करके खा जाएंगे, फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो हम समझते माल कम होता नहीं। हमारी जान की हिफाजत होती, हमारी जान की हिफाजत होती। इसलिए कहा गया कि साल में एक मर्तबा तो तुम्हारे माल पर एक साल गुजर जाए, एक साल गुजर जाए तो उसका ज़कात निकालो, 40वां हिस्सा निकालो। अब हमारे शेर लोग ऐसे हैं, अपने आंखों से देखा हो, हिसाब करके देखे, 2,000-2,500 रुपये निकल रहे ज़कात के, अरे 2,500 रुपये निकाल के दिखा। लेकिन ऐसी भी जिंदगी गुजरी, उन्हें 2.5 लाख बचाने के चक्कर मेरा साल में 10 लाख रुपये दवाखानों में चलेंगे। आजकल देख रहे ना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ से आए जा रहा हूँ, उन्हें हाथ पकड़ते 1,000 रुपये तोड़ ले रहा हूँ। क्यों बेटा? जब पैसे की तरफ नहीं होता, वो 1,000 में से 200 रुपये की अल्लाह के रास्ते में देगा तो अल्लाह हिफाजत नहीं करता था, नहीं करता था। ये सोचता नहीं सोचता। बड़े दवाखाने में जाना, बड़े डॉक्टर के पास जाना, उन्हें जाते कलर फोटो उतारना, 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार के पहले टेस्टा लिखा देता। पहले हकीम हाथ देख के उसकी पहचान थी, रिपोर्ट देख के भी नहीं पहचान। जमाना ऐसा आ गया, रिपोर्ट में नहीं, इसमें साफ नहीं है, जो ऑरेंज निकालो। उसके बाद में बोलता ऑरेंज निकालो। पहले इनका जेब खाली कर देता, उसके बाद में बोलता ये है। ये क्यों बोला? कि हमारा यकीन उस पर से उड़ गया, उसने जो हमको दिया है उसके रास्ते में निकालना छोड़ दिए। खारून दुनिया का सबसे दौलतमंद का मालूम है ना, खारून का खजाना भी कुछ नहीं होता। उसकी ये मिसाल दी गई है तारीख में कि उसके एक चाबी से 40 कमरे खुलते थे खजानों की। इतनी दौलत दिया था उसको, एक कुंजी से 40 कमरे खुलते थे। तो वैसे कुंजियां उसके पास 40 खच्चरों पे रखे जाते थे। अब कितना खराब तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि मूसा हारून को बोलो। हारून को क्या मालूम? मूसा अलैहिस्सलाम का वफादार भाई, मूसा अलैहिस्सलाम का वफादार भाई था। बोले ज़कात निकालो, तो उन्हें हिसाब करा तो उसका तकरीबन पाव हिस्सा जो ना काटने में जाना। उन्हें बोला इतनी मुसीबत से मैं जमा कर रहा, वोट में बात किया। अब इससे बचने के लिए काम क्या करना है? देखिए आप, आज भी है, अगर कोई हमारा गिरबान पकड़ने वाला मिल गया तो उसको बदनाम करने के वास्ते हम साजिशा बनाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है। अगर हक की बात बोलेंगे हम तो बात मानने वाले 2-3 देंगे, आपको जोड़ना पैदल करने वाले 10 निकल जाएंगे। और जो पैदल करने वाला जो रहता समझ जाना कि मुसलमान है नहीं, नाम अब्दुल हमीद अब्दुल सऊदी लग गया तो भी फर्क पड़ने वाला है, उसका खातिमा तो ईमान में होने वाला नहीं।
کہ جو حق کی بات کو دبانے کی کوشش کرتا وہ اہل ایمان سے خطا ہی نہیں ہوگا. تو قارون بھی سوچا کہ کیا کروں، اتنا سو بچانا ہے. تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا. جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اللہ کے احکام سنا رہے تھے، تو اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے موسیٰ، کیا جو تم بیان کر رہے ہو یہ ہمارے لیے ہے یا اس میں تم بھی ہے؟ تم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اماں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے جو احکام ہے جتنا تم پر ہے اتنا مجھ پر بھی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچا رہا ہے لیکن اس کی پابندی مجھ پر بھی ہے. تو کھڑے تو بولے موسیٰ انصاف کرو، میرا انصاف کرو. بولے کیا کرو؟ کیا موسیٰ انجان بن رہی؟ انجان بن رہی؟ ارے بات کیا ہے اماں؟ بولو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے نا. اس کے اوپر لگا دے الزام. موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے، انجان بن رہی، انصاف کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرب کلی مشہور ہے، الوقت نہیں ہے ان کی فضیلت ان کے واقعات بیان کرنے کی. جلال میں آ گئے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، میرے پیٹ میں بچہ تمہارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، اے پروردگار تو انصاف کر، تو دانا و بینا ہے، میرے بے گناہی کا ثبوت دے. تو باران رحمت کو جوش آیا، اس عورت کے پیٹ میں سے بچہ کہنے لگا اے لوگوں میری ماں جھوٹی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، موسیٰ پاک ہے. میری ماں نے قارون کے بہکاوے میں آ کر یہ الزام لگائی پیسے کی لالچ. اور کس نے کہا پیٹ میں بچہ پیدا نہیں ہوا. تو جیسا ہی لوگوں نے سنا خیر اس کو جو سزا ملنی تھی اس کو کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار قارون نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، میری یہ دعا ہے کہ تو قارون کو زمین میں دھسا دے. یہاں پر نوجوان بچوں کے لیے ایک بڑا اہم تعلیمی مدعا ضرور ہے. زندہ باد مرد آباد کے نعرے بہت لگا لیے، سمجھے. حدیث شریف ہے ماں باپ کی دعا پیغمبروں کی دعا اور ماں باپ کی بددعا پیغمبروں کی بددعا. کچھ لوگ بولتے ہیں اماں کی بددعا نہیں لگتی تو بیکار بات ہے، دور دور آ رہے کچھ بھی نہیں آتا. وہ ویسی جو ہے نا وہ شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی کو لا کے مہر معاف کر دے، انہیں بولتی وہ بولتی ہوئی نہیں ہوتی بولتی. ایک ایسا غلط ہونا طریقہ ہمارے پاس ہونا رائج کرنی ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسی ہوگا کہ اماں کی بددعا نہیں لگتی. ماں باپ کی دعا پیغمبروں کی دعا اور ماں باپ کی بددعا پیغمبروں کی بددعا، یہ حدیث شریف ہے یہ. اور اگر نوجوان بچوں تم لوگ اگر اپنی زندگی کو سنانا ہو تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لو. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اللہ کی سب سے بڑی اس کو نعمت سمجھو تم. ارے جب تک وہ تم سے راضی نہ ہو جائے خدا بھی تم سے راضی نہیں ہوگا. خدا تم سے راضی نہ ہوگا، تمہارے پورے عبادتیں بیکار سے لے جائے، سورایا جانے والا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی کہ اے پروردگار اس قارون کو تو زمین میں دھسا دے. ارشاد خداوند نے ہوا موسیٰ زمین کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے. آپ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین قارون کو دھسا دے. تو قارون زمین میں دھسنے لگا، گھٹنوں تک آ گیا. دیکھ رہا ہوں ایسا کمر تک آتے جب اس کی ہوا بھیگی ہوگی
बोला मूसा अब समझ में आ गया मेरे तू मुझे क्यों सजा रहे। देखो जब कोई इंसान गुनाह में गर्क हो जाता ना तो अल्लाह के अज़ाब को भी नहीं समझता हो, अल्लाह के अज़ाब को भी नहीं समझता। वहां भी उन्हें अपनी दुनियादारी अपनी जो है ना फायदे की बात उसको ध्यान दिया। कहने लगा मूसा तुम मुझे इस बात से डसा रहे हो कि मेरे धसने के बाद में मेरे पूरी दौलत पे कब्जा कर लो, पूरी दौलत पर कब्जा कर ले सके इसलिए मुझे डसा रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जमीन पहले इसके सामने इसके पूरे खजानों को तू निकाल ले। तो हारून देखता रहा उसके तमाम उसके खजाने जमीन में समा गए, जमीन निकल गई। फिर उसके बाद हारून धंसने लगा, कमर से ऊपर आया, जैसा सीने तक आते हारून कहा जब देख लिया कि खजाने चले गए अब कोई बचने की उम्मीद नहीं है, पुकारने लगा ऐ मूसा मुझे माफ कर दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह अम्मा कर, अम्मा भी मांगता कर, ऐ जमीन धंसा दे, गले तक आ गया, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा ऐ मूसा मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ। जब जो है गले के ऊपर गया तो हारून ने कहा ऐ मूसा मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूँ, तुम पर ईमान लाता हूँ, मुझे माफ कर दो। मूसा ने कहा नहीं ऐ जमीन निगल ले। हारून को निगल लिया गया। तो मेरे भाई यहाँ पर एक जहर आपके सामने हमारा मालिक हमारा रब्बुल आलमीन कितना रहमुर रहीमीन है, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला का ये जुमला सुनो और अपने जहन में बिठाओ और अपने रब की जो ना रहमानियत की आप जितना शुक्र अदा करे कम है। और यहाँ से यह हद करके उठो कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जो मेरा मालिक रहमान और रहीम को तकलीफ पहुँचे, यह हद करके उठो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा तुम कितने संगदिल हो, तुम्हारा दिल कितना सख्त है, तुम कितना जो है संगदिली का मुजाहरा किए। ऐ मूसा हारून मदद के लिए तुमको बारहा पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, तौबा कर रहा था, माफी मांग रहा था। ऐ मूसा तुमको रहम नहीं आया, अरे हमारे इज्जत और जलाल की कसम वो नादान था, तुमको पुकार रहा था, अगर वो हमको एक मरतबा पुकारता तो हम उसको बचा लेते। अरे बोलो सुभान अल्लाह, वो हमको एक मरतबा पुकारता तो हम उसको बचा लेते। ये हमारा रहमान और रहीम आका है। पर शर्त ये है कि दिल से पुकारे, दिल से मांगे, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए और अल्लाह ने हमको जो नेमत दी है उसका शुक्र अदा करे। तो खजाना तो दफन नहीं होता, आधे से बढ़ के जो है ना पैसा दवाखानों में जाता और बाकी का पैसा हमारे औलाद उड़ा देते। अगर बचा के भी रहे तो इंतजार में रहना उन्हें बेटा कब जाता मुद्दा है आपको नहीं दे रहा। आखिरी वक्त में क्या होगा, बीवी पूछती जायदाद के पेपर कहाँ है, किसके नाम पे करे, बेटे पूछते ये बैंक क्या रखे, पैसे कहाँ रखे। भाई इसके लिए सोचो आपका मेरा क्या हाल होने वाला है मालूम है ना, देख रहे ना कितनी आत्मा में। अरे दम निकलते ही अजीजों ने हर एक शय छीन रखते कुछ कपड़े भी उतार लेते ना, उंगलियां छले घड़ी कहते ना। दम निकलते ही अजीजों ने हर एक शय छीनी, रख सके साथ ना एक तार भी रहने वाले, रख सके साथ ना एक तार भी रहने वाले। अब कहाँ इतने हिना और कहाँ इतने उबूस। हमारे भाई हजूर को लगा रहे अल्लाह ने उसका अजर दिए, लेकिन सब पे वक्त आने वाला है। अब कहाँ इतने हिना और कहाँ इतने उबूस। अरे नहीं तो धूल भी तुरबत को चढ़ाने वाले। ये वक्त हम सब पे आने वाला है भाई, नहीं तो फूल भी तुरबत को चढ़ाने वाले। खब्र में किसे तरफ कीजिए सभी लिबास, खब्र में
کسے طلب کیجئے زرین لباس دوسری کفنی بھی میسر نہیں لانے والے دادا کوئی خاک پر خاک تے خاک پڑا ہوتا ہوں خاک پر خاک تے خاک پڑا ہوتا ہوں آئے دیکھے مجھے آنکھوں میں بٹھانے والے کیسا ادھر سے بلا کے بٹھا دے آؤ یہاں پر نہیں آتے خاک پر خاک تے خاک پڑا ہوتا ہوں آئے دیکھے مجھے آنکھوں میں بٹھانے والے اور شاعر کہتا ہے ارے میری صورت سے بیزار خدا کی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز قوموں کی بیوی اس کے بارہ ہو رہا دیکھنا ان کے لیے نہ شکر ہے ان کے لیے نہ ماں باپ کے سے تو نہیں کرتا بولنا بچہ پوچھا ڈال دیتا کرتا میرے بیوی ہے میرے بچے ہیں آتے میرے پاس جھگڑے وغیرہ بچانوں کو آتے تو بیٹے کو بولا میاں اماں کے واسطے مہینے کو ارے 1000 روپے دے وہ تو 1500 روپے دے تو میری بیوی بچے ہیں بڑا ارے اماں پیدا نہیں کرتی تو پھر کو بیوی کہاں سے آتی بچے کہاں سے آتے تھے اماں کے واسطے نہیں کرتا بیوی بچوں کا خیال رکھتا تو میری صورت سے بیزار خدا کی قدرت اپنے پہلو میں محبت سے سلانے والے بیوی کو بولو بیٹھو 1 آدھا گھنٹہ بولتی رام جان دیتی ہوں تمہارے پیچھے میں جاتی ہوں میں بڑھانا کرتی ہوں یہ سب گھپوسے کے بتا ہے زیادہ دیر ہو گئی تو انہیں بولتی اٹھاؤ گھر میں کوئی بولی وہی بولتے میری صورت سے بیدار خدا کی قدرت اپنے پہلو میں محبت سے سلانے والے اور شاید کہتا ہے اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل یہ دن تمہیں مٹی میں ملانے والے تو میرے بھائی کس کے لیے دونوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کس کے لیے دونوں چھوڑ رہے ہیں کس کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو اس کی حکم کی تعبیر کیجیے مال کی زکات نکالیے مال کی زکات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال کی زکات نکالتا ہے تو میں اس کا محافظ بن جاتا ہوں میں اس کا محافظ بن جاتا ہوں ایک علاقے میں خیر ہوا بارش نہیں ہو رہی پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تو ایک اللہ کے محبوب بندے جنگل میں اللہ سے دعا کرنے ٹھہرے ہوئے ہیں دیکھتے کیا ایک چھوٹا سا برتن پورا جا رہا ہے آبادی سے دور وہ اللہ کے محبوب بندے بولے نہیں پانی کی یہاں ضرورت ہے اور یہ ابر کہاں جا رہا تو وہ ابر کے ساتھ دوڑتے ہوئے بھاگے وہ دوڑتے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علاقے میں جو نا سرسبز و شاداب ایک باغ ہے تمام پودے ہیں اس میں جو نا پھل لگے ہوئے ہیں تو یہ ابر وہاں پر رکا اور وہاں پر بارش ہونا شروع ہو پروردگار یا انسان جانور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور یہاں بارش نہیں ہوئی اور جہاں پر وہ باغ سرسبز و شاداب ہے وہاں بارش ہو رہی ہے یہ معمہ کیا ہے تو انہوں نے اس باغ کے مالک کے پاس گیا جا کر پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے پوری جو نا آبادی پانی کے بھوت کے لیے ترس رہی ہے اور آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بارش ہو رہی ہے اگر تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے تو وہ اس باغ کے مالک کہنے لگے حضرت میں کچھ نہیں کرتا جب بھی میرے باغ سے فصل آتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں ایک حصہ بیج کے لیے رکھتا ہوں ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں تو میں اس کا حق ادا کر دیا تو انہیں میرے باغ کی حفاظت نہیں کرتا میرے باغ کی حفاظت نہیں کرتا تو آج یہ بیماریاں کی بیماری شوگر بی پی تھائرائیڈ پہلے تھے کینسر میری عمر کے لوگ بولیں گے کینسر کا نام ایسا نہیں تھا چھاپ ہو رہا تو دے دے وہ نواب جو بیٹھ کے کھاتے تھے نا جو کر لیتے تھے اگر اللہ کو معلوم ویسے لوگوں کو ہوتا تھا شوگر کی بیماری جو کینسر بولے نا چھاپ ہو رہا بولتے تھے آج عام کیوں ہو گئی کہ اس وقت کا جو غریب تھا
सूखी रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज हम तलबा करने वाला खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, और वो जो हमको दे रहा है उसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे। हाँ? अल्लाह की राह पे निकालने के लिए हम जो राजी नहीं है। तो मेरे भाई, यही वो वजह है कि हमारे घरों में जो बीमारियां आती है, मुसीबतें आती हैं, हाँ? और घरों में से रौनक चले जाती है। माल की ज़कात निकालिए, ये फर्ज है। और जो ज़कात नहीं निकालता, हमारे उस्ताद मोहतरम एक मिसाल देते थे कि आज हम जो है ना, जेल से भी पैसा हम घर में लाओ, भरो, घर में भर के रखना। कौन सा वक्त आता है कि क्या है? हाँ? देखो आप, जो बोलता मैं मुसलमान हूँ बोलता, हाँ? एक जानवर को जो ना अल्लाह की रहमत के भरोसा है, और हमारे को भरोसा नहीं, उठा उठा के रखना है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि हराम की दौलत, नाजायज तरीके से कमाई हुई दौलत जब घर में आती है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जब कोई चोर किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता, तो उन्हें पहला काम क्या करता? पहले चोरी नहीं करता हूँ, पहले भागने के रास्ते तैयार कर लेता हूँ। अगर खत बोल क्या होता है घर में से, तो उधर पहले जान बचाओ, वो माल दूसरे का दबा लूंगा मैं, पहले जान बचना है। तो वो भागने के रास्ते पहले साफ कर लेके उसके बाद में चोरी करता। तो फरमाते हैं कि जब नाजायज तरीके की कोई कमाई हमारे घर में आती है तो आने से पहले जाने का रास्ता देख लेके आती है। टिक जाती नहीं टिकती, निकल जाती, कौन से भी हिले से निकल जाती, समझिए आप, या बच्चों की आवासी में निकल जाती है, दवाखानों में निकल जाती। ये हो रहा 5-5 लाख रुपए भाई दवाखाने का बिल, बड़े पकड़ जाएंगे वो 5 लाख रुपये हुआ। अरे वो 5,000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करता तो अल्लाह वो बीमारी से इबादत ले देता। ईमान नहीं है ना, ईमान कहाँ है? अल्लाह पे भरोसा कहाँ है? कहाँ है? रसमदागी को आ गई, रसमदागी को आ गई, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आ गई, अल्लाह की मोहब्बत पे आ गई। नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती, नहीं पढ़े तो जहन्नुम में जाती, इस बात से आ रहा हूँ। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं जो इबादत कर रहा हूँ मेरा रब उससे राजी हो जाए, मेरा रब उससे राजी हो जाए, ये ध्यान में नहीं है। हाँ? ये ध्यान में नहीं है। तो फिर जब बंदा अपने मालिक से दूर होगा, अपने मालिक से उसका एतमाद खत्म हो जाएगा, तो फिर वो बलाओं और मुसीबतों में गिरफ्तार क्यों नहीं होगा भाई? तो अपने घर में सेहत और सलामती चाहते हो तो अल्लाह ने तुमको दिया है 52 तोले चांदी या उसके कीमत के बराबर सोना आपके पास है, और उस पर 1 साल गुजर चुका है, तो उस पर ज़कात निकालना फर्ज है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में काम करने वाले हैं, कपड़े बना दिए, बोनस दे दिए, उसको ज़कात के लिए ये भी देखो, दुकानों में काम करते हैं, बोनस के पैसे दे रहे हो, ये ज़कात में। अरे उन्हें मेहनत करा, उसका हक का पैसा दे, अरे दे रहो ना। अरे किसको धोखा दे रहे भाई, किसको दे रहे? कुल माल का 40वां हिस्सा ज़कात निकालना फर्ज है। बरोज़े महशर अल्लाह ताला हमसे ये बात कुछ करेगा, और जो ज़कात नहीं निकालेंगे वो अल्लाह की हिफाजत से बाहर हो जाएगा। वो किसी भी हाल में आपके पास से निकलने के रास्ते तलाश कर लेगा। जो माल की ज़कात निकालते हैं उस माल का अल्लाह महफूज है। और फितरा निकालना वाजिब है, और फितरा नमाज ईद से पहले निकालना। और एक बात बता, आजकल ज़कात बांटने का भी फैशन हो गया। हमारे रिश्तेदार मोहताज है, हाँ? वो मुस्ताहक है, लेकिन हम बड़े बड़े मदरसे वालों को फोन करके आओ ज़कात लेके जाओ, क्या है क्या? सबसे पहला हकदार हमारा रिश्तेदार है, बशर्ते कि वो मुस्ताहक हो, वो साहिब निसाब ना हो, कर्जदार हो, बीमार हो, हाँ?
یا اس کی ذریعہ آمدنی کم ہو، وہ پہلے آپ کا زکات کا حقدار ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پڑوسیوں میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اگر اس میں نہیں ہے تو اور اس میں سے کچھ بچ رہا ہے تو پھر آپ جس کو چاہے تو آپ یہ حقدار کو دے دے رہے۔ سمجھے آپ شیخ صاحب کے گھر کے سامنے رہ لیکن کیا زکات کے ساڑیاں مار رہے ہیں، گولی ساری لاٹھی چارج ہوئی، کیا ہے تماشا بنا کے؟ حقدار کا دوسرا خود ان کے بھائی جو ہے خود کا زندگی خطا لے کے زندگی گزارا، علاج کرانا، انہیں لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں۔ لعنت ہے اس کے اوپر۔ حقدار کو زکات دیجیے اور سادات کو زکات دینا نہیں ہے۔ ہاں سادات کو آپ اپنے عطیے سے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ہدیہ تحفہ دیجیے آپ، وہ غریب ہے ان کی مدد کرنا ضروری ہے، آپ اپنے پاک مال میں سے پاک پیسے میں سے آپ اس کو تحفہ دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر ثواب عطا کرے گا۔ زکات کے پیسے سادات کو دینا نہیں ہے۔ سادات دو قسم کی ہیں، ایک ہے حسنی حسینی سادات اور ایک ہے علوی سادات۔ جو حسنی حسینی سادات ہے ان کے نام کے ساتھ سید ہوتا ہے، اور جو علوی سادات ہے ان کے نام کے ساتھ میر ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھی سادات ہیں، حضرت علی کی ہے اولاد ہے، تو ان کو زکات دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی پریشانی کی آپ جو نہ خاموش بیٹھو، نہیں، ہمارا کام ہے ان کی مدد کرنا، رعایت کرنا، ان کے لیے ہم اپنے پاک پیسے سے ان کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ اور یہ مہینہ جو خریب الخدم ہے میرے بھائی، بس اس مہینے کو اخلاص کے ساتھ مقصد کیجیے، مجبوری کے ساتھ مت کیجیے۔ اور اس سال ہمارے ہندوستان میں آج ہمارے مسلمانوں پر کیا گزری ہے اور کیا گزرنے والی ہے وہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن نشی کرنی چاہیے کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں ہو رہا یا نہیں ہوگا، ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے مالک کو راضی کریں۔ آج دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے، سارے ہندوستان میں علماء کرام سب نے دعا کی اپیل کی ہے، لیکن میری دعا کے ساتھ میری گزارش ہے، میں یہ اپیل جاری کیا ہوں کہ پہلے ہم اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کر کے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگے، اس کے بعد دعا کریں۔ بھائی کیچڑ میں کھڑے رہے کہ آپ پائپ لے کے پاؤں پر پانی ڈالے تو صاف ہوتا نہیں ہوتا نا، نکلنا باہر، نکل کے آپ پیر پہ پانی ڈالیں گے تو صاف ہوگا۔ تو ہمارے دل کی ذہن کی جو دلالت ہے ہم وہ اللہ کے سامنے دل ملا کر اپنے آنسوں سے دھوئیے، اس کے بعد ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے، ہمارے قانون کی سلامتی کے لیے، ہمارے اسلام کے دشمنوں کے لیے آپ جو ہے دل ملا کر دعا کیجیے۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ نے جس کو دیا ہے زکات دیجیے، اور فطرہ جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو جو آپ بہترین گیہوں کھاتے ہیں وہ دینا ہے یا اس کی قیمت دینا ہے۔ بھائی اب ہمارے خرچے کے واسطے تو ہم کچھ حساب کتاب نہیں رکھتے، اب ہمارے بچپنے میں ہم چائے جو ہے 10 پیسے میں پیے، پان جو ہے 5 پیسے میں کھائے، اب 20 روپے میں ہو گئی چائے۔ اب آپ وہ قیمت لگا کے بیٹھیں گے تو ہونے والا نہیں ہے، کم از کم کی آدمی 100 روپے تو جو نا فیٹے کے حساب سے نکالیے۔ بھائی فتویٰ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، فتویٰ ایک ساتھ 1.25 سیر گیہوں کی قیمت نکالنا ہے، مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 30 روپے میں آپ کے بڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو نا ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یہ نہیں بول رہا ہے کہ صوفی صاحب جو ہے نا یہ قیمت لگائے، نہیں، وہ حساب اپنی جگہ ہے، لیکن اپنا اخلاص اپنی جگہ۔ ہم دنیا کے پیسے خرچہ کرتے ہیں، 20 روپے میں چائے پی جائے، اب بھلا بتاؤ 100-125 روپے میں ایک بیچارے کو کیا آنے والا ہے؟ اور یہ فطرہ صرف روزگار کے لیے نہیں ہے، اگر عید کے دن خطبے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے، نماز سے پہلے نکالنا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عید کی خوشیوں میں ان غریب مسلمانوں کو شامل کرنا ہے، یہ کام ہم کریں گے تو پہلے انسان کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہو، تو پھر اس کے بعد ہماری جو ہے نا عبادت ہوتی ہے۔
درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے، درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے، درد کو وہ جانتا ہے جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں درد ہے۔ تو میرے بھائی انسان بن کر ہم آئے ہیں، وہ درد پیدا کریے آپ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ سزا کیا ہے؟ کیا ہے یہ اللہ کو سزا؟ نہیں، اللہ کے وہ بندوں کو جو ہمارے ساتھ عید میں شامل نہیں ہو سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، ان کا حق جو ہے ان کو دیا جانا چاہیے، ان کا حق ہے ہمارے پاس، ہم ایسا نہیں کریں ان کے اوپر، ہم ایسا نہیں کریں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نصیب ہو گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے بے شمار مخلوق ہے، لیکن انسان کو اشرف کا درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ وہ سلوک کر جس سے تیرا رب راضی ہو جائے۔ دعا فرمائیے کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو یا اللہ تیرے حکم پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، آج جو ہمارے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اس کو تبدیل فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو منافقین ہیں یا اللہ ان کو بے نقاب کر دے، یا اللہ جو سازشیں رچی جا رہی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام دنیا کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ تڑپنے کھڑکنے کی توفیق دے، دل مبتلا سوز صدیق دے، الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ کے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے، قوت عشق سے عصمت کو بالا کر دے، دہر میں محمد سے اجالا کر دے، آمین ثم آمین برحمتک یا رب۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد۔